السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، ہماری ان مجلسوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو اور آپ کی خوبیوں کو اور آپ کے کمالات کو کہا سنا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ترقی ہو، زیادتی ہو، جو ہمارے ایمان کے کمال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تاکہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان فرمایا۔ اللہ نے تعارف فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، آپ کی کیا فضیلت ہے، آپ کی کیا خصوصیات ہیں، آپ کے کیا خوبیاں ہیں۔ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم اس امتی ہونے کی نسبت پر یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے، اپنی معرفت کے جس طرح نشانیاں اللہ نے پھیلائی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانیوں کو اس کائنات کے گوشے گوشے میں پھیلا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اللہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ وہ فضائل ہیں، یہ وہ مناقب ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ایک وہ فضائل ہیں جو آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی مبارک زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ فضائل عطا فرمائے۔ جیسے ایک فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کو بنانے سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کو پیدا فرمایا۔ یہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی سے آپ کی فضیلت۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرما دی، مجھے نبی بنا دیا گیا، ابھی آدم علیہ السلام کا جسد اطہر ابھی بنا نہیں تھا۔ ترجمان السنہ ایک کتاب ہے، علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو، خوبیوں کو، خصوصیات کو بڑے عجیب انداز میں ذکر فرمایا۔ پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے۔ بہت بڑے محدث تھے، مدینہ منورہ میں حضرت کی وفات ہوئی، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے ترجمان السنہ، اس میں ایک بڑی بہترین حدیث اللہ الحدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں جعلتک فاتحا و خاتما۔ اس مضمون کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں بڑے عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی کون و مکان کو سجایا گیا، ساری کائنات کو سجا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ سارے فضائل آپ کے بیان فرما رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ سوچے کتنا بڑا مقام ہے، نبوت کے اعتبار سے اول، دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں۔ اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کی مختصر سی زندگی خوبیوں سے، فضائل سے بھری ہوئی، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حشر کے میدان میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو فضائل آپ کو، جو مقامات آپ کو عطا فرمائیں گے وہ یہاں سے بہتر ہے۔ دنیا میں تو آپ کو معراج ملی، دنیا میں تو آپ کو جو ہے معجزہ ملا، جوامع الکلم ملا، آپ کی مدد کی گئی، نصرت بالرعب، جیسے چھ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے تمام نبیوں پر 6 باتوں پر، نصرت بالرعب مسیرت شہر۔ کتنی بڑی بات، 1 مہینے کی مسافت، اتنی دوری پر ایک عجیب رعب اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پوری زمین کو مسجد بنا دیا، طہارت کی جگہ بنا دی کہ ہر جگہ مسجد سے، زمین سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ پوری زمین کی مٹی کو پاک کر دیا، مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، پوری کائنات کے لیے مجھے نبی اللہ نے بنا کر بھیجا، جوامع الکلم عطا فرمائے۔ دوستو سوچیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانیں، آپ کی عظمت کو اپنے دل میں پہچانیں۔ یہ باتیں کچھ گزشتہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسے کیسے فضائل سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، منتخب، انتخاب، اسی لیے آپ کا نام ہے مصطفیٰ، مجتبی، مختار، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پسند کیے ہوئے۔ پوری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مرکز بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی محبت اگر کوئی لینا چاہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز ہے آپ، اسی لیے آپ کا ایک نام ہے حبیب اللہ، حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، آپ کسی کام میں مشغول تھے اور ہم آپس میں صحابہ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، اور ہماری بات چیت یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلیمت اللہ بنایا۔ یہ باتیں ہم کر رہے ہیں۔ کسی نے کہا تو تعجب کر رہے ہیں، اچھا آپ خلیل اللہ ہیں، آپ روح اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ۔ یہ باتیں ایسی ہو رہی تھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ ہماری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں پہنچ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا سمعت کلامکم، میں نے تمہاری باتیں سنی، تم جو باتیں کر رہے تھے میں نے اس کو سنا، اور تم یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں تعجب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ روح اللہ بنایا۔ یہ بات کر رہے، آپ نے فرمایا الا سنو انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا حبیب ہوں، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب اللہ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ آپ نے پوری روایت، پوری حدیث کیا ہے؟ وحامل لواء الحمد یوم القیامہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حبیب اللہ، کتنی بڑی بات، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نسبت آپ کی طرف۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ اسے بھی محبت کرے گا، جو آپ کی اتباع کرے، آپ کی سنتوں پر چلے، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائے، اللہ بھی اس سے اتنی ہی محبت فرمائے گے۔ حبیب اللہ ہیں آپ، یہی وجہ ہے کائنات کے اندر جتنی محبت آپ سے کی گئی اتنی محبت کسی اور سے نہیں کی گئی۔ جتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی ہے اتنی محبت کسی اور سے نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے محبوب ہیں آپ، حبیب اللہ ہیں۔ انسان تو انسان، فرشتے، جنات، درخت، پتھر، جانور، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک جانور کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس لکڑی کا سہارا لے کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس لکڑی کی محبت آپ کے ساتھ کیسی تھی دیکھیں۔ حبیب اللہ ہے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانے۔ ایک مخلوق محبت کر رہی ہے آپ سے۔ انسانوں کی، صحابہ کی محبتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا ذرہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی اس کا ذرہ نصیب فرمائے۔ بڑی بات ہے۔ ایک صحابی، سوچیں کیسے انہیں اچانک کام کرتے کرتے انہیں خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے، ابھی تو ہم جب چاہے آپ کو دیکھ لیتے ہیں، جب چاہے آپ سے مل لیتے ہیں، وہاں کیسے ہوگا، وہاں کیا ہوگا ہمارا، آپ کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ بس یہ فکر دل میں آئی، بس کام چھوڑا، سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہ جب بھی دل میں آپ کی زیارت کا خیال آتا ہے تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جنت میں آپ کے درجات بہت بلند ہوں گے،
ہم تو عام ہیں، لیکن اگر ہم آپ کو دیکھنا چاہیں تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ان صحابی کی وہ تمنا، ان صحابی کی وہ خواہش پر اللہ نے قرآن اتارا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ بچے بچے آپ سے محبت کرنے والے، عورتیں آپ سے محبت کرنے والی، حبیب اللہ ہیں، حبیب اللہ۔ اللہ نے اپنی محبت کے لیے آپ کو چنا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں ایک بات مجھے جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند فرمایا، منتخب فرمایا، سلیکٹ کر لیا پوری کائنات میں سے، پوری مخلوقات میں سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم میں، باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر جہاں بیان کیا گیا، اس میں یہ حدیث بیان کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانا کو منتخب فرمایا، اور بنی کنانا میں سے قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے سب سے پسندیدہ چیز، کیونکہ آپ حبیب اللہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور آپ کو جو اللہ نے دیا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ چوائس۔ ہر چیز میں آپ کو ٹاپ لیول، ہر چیز میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبعوث فرمانے کا ارادہ فرمایا تو کس جگہ بھیجے؟ جگہ کا انتخاب بھی سب سے ٹاپ لیول پر۔ روم کی تہذیب عروج پر تھی، یونان کا فلسفہ عروج پر تھا، مصر کے اندر علوم اور فنون کی بہاریں تھی۔ عقل یہ کہتی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روم، یونان، مصر، ان علاقوں کو منتخب کرے، لیکن اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کا انتخاب، اللہ کی سلیکشن دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب، جزیرت العرب میں منتخب فرمایا۔ ایک ہے عرب، ایک ہے عجم۔ عجم کا معنی ہے گونگا، جسے بات کرنا نہیں آتا، بولنا ٹھیک سے نہیں آتا۔ عرب کے معنی ہے فصیح، بلیغ، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصیح و بلیغ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی جگہ کا انتخاب فرمایا جس جگہ میں فصاحت اور بلاغت تھی۔ اس جگہ میں فصاحت اور بلاغت تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جزیرت العرب، مکہ مکرمہ، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اور ان کا گھرانہ آباد تھا، جس خاندان پر، جس شخصیت پر دنیا کی تینوں ملتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت پر متفق ہیں۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ عرب کی سرزمین پر بہت سے خاندان آباد تھے، مختلف قبائل، مختلف خاندان، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کا انتخاب فرمایا۔ آپ مصطفیٰ ہیں، آپ مجتبی ہیں۔ ہمارے نبی کون ہیں؟ مصطفیٰ، مجتبی۔ آپ کے لیے قریش کیا وجہ ہے؟ بہت سے دوسرے قبائل تھے، دوسرے خاندان تھے، لیکن نہیں، قریش کے اندر ایک صفات، ایسے صفات تھے جو دوسرے خاندانوں میں نہیں تھے۔ سچائی،
بہادری، بے باکی، وفاداری ان کی فطرت میں تھی. جھوٹ نہیں تھا ان کی زندگیوں میں، نفاق نہیں تھا ان کی زندگیوں میں، بزدلی نہیں تھی ان کی زندگیوں میں، حق بات پر جم جانا یہ ان کی فطرت میں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو انتخاب کیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو منتخب کیا ہے. قریش بڑی عجیب قوم، کسی کے محکوم نہیں، کسی کے غلام نہیں تھے. آزادی اس قوم کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اس لیے کہ جب آدمی ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر کسی کا غلام ہوتا ہے، کسی کی ماتحتی میں رہتا ہے، اس کی سوچ کی اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت مسخ ہو جاتی ہے. غلامی ہے، محکومی ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، آدمی بے موت مارا جاتا ہے. اسی لیے غلامی چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ذہنی ہو، بڑی بات نہیں کہہ سکتا، بڑا نہیں سوچ سکتا، بڑے پیغام کو لے کر کھڑا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو غلامی سے محفوظ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان کو کسی بڑے پیغام کو لے کر کھڑے ہونے کے لیے ایک ایسی قوم درکار تھی جو سچ بولنے والی، ہمت والی، حوصلے بلند، بے باک ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اوصاف اور وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے قریش کے اندر جمع کر دیے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بھی بہترین انتخاب ہے ٹاپ لیول پر. اس خاندان میں سبحان اللہ بہت سے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پر دیکھے، دادا کس کو بنائے؟ دادا اس کو بنایا گیا جن کا نام تھا عبد المطلب. ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. کعبۃ اللہ کے متولی، اللہ کے گھر کے نگران، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والے. اللہ تعالیٰ کے اس حکیمانہ انتخاب پر، اس محبوبانہ انتخاب پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز اللہ نے دی ہے نا، وہ سب سے پسندیدہ اور سب سے بہترین چیز دی ہے. حضرت عبد المطلب کے 12 لڑکے تھے. ان 12 لڑکوں میں سے آپ کے والد کا انتخاب ہو رہا ہے. آپ کے والد کس کو بنایا جائے آپ کا والد؟ اس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. کسی کا نام ہے عبد العزہ، کسی کا نام ہے عبد مناف، کسی کا نام ہے ابو طالب، کسی کا نام ہے عبد الحارث، کسی کا نام ہے عبد الشمس، کسی کا نام ہے عبد اللہ، حمزہ، عباس، حارث، یہ سب عبد المطلب کی اولاد ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتخاب فرمایا، انہیں جن کا نام تھا حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. عبداللہ کے معنی ہیں اللہ کا بندہ. اللہ نے آپ کے والد بنانے کے لیے عبداللہ کو چنا، منتخب فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سکھانے کے لیے آ رہے. اسی لیے اللہ نے اس گھر میں بھیجا جس گھر میں عبداللہ تھے. جس طرح والد کا انتخاب، اسی طرح والدہ کا بھی انتخاب فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میں تو 40 سے زیادہ قبیلے آباد تھے. ایک قبیلہ جو ہرا بھرا، ظاہری اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے تر و تازہ، وہ کون؟ وہ تھا بنو زہرہ. نام بھی دیکھیے، زہرہ کہتے ہیں پھول کو. ایسا پھول جس میں تر و تازگی ہو، ایسا پھول جس کے اندر بہار ہو، جس کے اندر خوشبو ہو. اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو قبول فرمایا کہ اس خاندان میں سے ان کی والدہ کا انتخاب کرنا ہے.
چنانچہ سب سے پہلے اس خاندان کا انتخاب فرمایا ہے۔ اسی لیے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے مصطفیٰ بنایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ کے انتخابات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کیے ہوئے ہیں، اللہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو منتخب فرما کر ایسے ایسے فضائل سے نوازا ہے جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو بھی نہیں ملتی، ایسے خصوصی نعمتیں، ایسے خصوصی فضائل ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مبارک زندگیوں میں جو خوبیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جمع کر دیے۔ ایک آپ کی زندگی، آپ کی شخصیت کے اندر، اس کو فارسی میں ایک شاعر نے بڑے اچھے طریقے سے کہا، غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ہیں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی پھوک ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، تو تنہا داری۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، آپ کی مبارک شخصیت میں اللہ نے وہ فضائل اور اوصاف اور کمالات کو جمع فرما دیے۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا مانگو۔ میں نے عرض کیا یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے آپ نے کلام فرمایا، داؤد علیہ السلام کو آپ نے بادشاہت عطا فرمائی، ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، پہاڑوں کو مسخر کر دیا، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جو بادشاہت بعد میں کسی کے لیے مناسب نہیں، جنات کو ان کے تابع کر دیا، انسانوں کو ان کے تابع کر دیا۔ یا آپ دعا، اے اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے، میں نے آپ کو اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب کہتے پسند، میرے پسندیدہ ہیں آپ، اسی لیے آپ پھر فرمایا تمہارا نام تورات میں حبیب الرحمن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تورات میں حبیب الرحمن لکھا ہے۔ یہ رحمان کے حبیب ہیں، رحمان کے پیارے ہیں، محبوب ہیں۔ میں نے عرض کیا کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر اللہ نے آپ کی محبت ڈال دی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کریں۔ یہ سرمایہ ہے ہمارا، یہ سرمایہ ہے ہماری نسلوں کا۔ یہ دین جو زندگیوں میں آتا ہے محبت کے راستے سے آتا ہے، محبت کے راستے سے۔ اس محبت کو گرمانا ہے اپنے اندر اور اپنے بچوں کے، اپنے نسلوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث جو نقل فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا محبوب بنایا، ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے میں نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے فاتح بنایا، خاتم بنایا، نبوت کے مبارک سلسلے کا آغاز آپ سے فرمایا اور اس کو مکمل آپ پر فرمایا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اور پھر آگے فرمایا کیا کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں کس کو دیتے ہیں؟ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اسی کو دیتے ہیں۔ آپ بھی دیتے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں میں نے عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ
جو پہلے کسی اور کو نہیں دی. یہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں میں نے آپ کو دی ہیں. اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں عرش کے خزانے سے سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے تمہیں دی. میں نے حوض کوثر تمہیں دیا ہے. تمام کتابوں کی سردار قرآن پاک جو محبوب ترین اللہ کا کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کی تلاوت سے بندہ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، وہ میں نے تمہیں دی ہے. پھر فرمایا نبی جی میں نے تمہارا نام اور تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کر دیا، اونچا کر دیا آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا. جب جب میرا ذکر ہوگا تمہارا بھی ذکر ہو کر رہے گا. پھر آگے فرمایا جانتے ہو تورات کے بدلے تورات، زبور، انجیل یہ سب کتابیں ہیں. جانتے ہو تورات کے بدلے میں نے تمہیں سورہ فاتحہ دی ہے. زبور کے بدلے میں نے تمہیں حوامیم کی صورتیں دے دی. اور انجیل کے بدلے میں نے توسین سے شروع ہونے والی صورتیں تمہیں مفصلات دیے ہیں. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلَاتِ، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرما رہے ہیں فضلت، مجھے فضیلت دی گئی بالمفصلات، مفصلات کے ذریعے. یہ مفصلات کیا ہیں؟ مفصلات ہیں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک. طوال مفصل، قصار مفصل، اوساط مفصل، یہ 3 ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں اماموں کو لکھا تھا کہ تم اپنی نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھنا، طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل. قصار مفصل ہے سورہ بینہ سے لے کر آخر تک، مغرب میں پڑھیں گے. عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل پڑھیں گے. ظہر کی نماز میں اور فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھیں گے، سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ انتخابات، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی والدہ کا انتخاب، جیسے میں نے آپ اس قبیلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنو زہرا کا انتخاب، اور بنو زہرا میں آپ کی جیسا آپ کے والد کس کو بنایا جائے؟ حضرت عبداللہ. تو آمنہ کا انتخاب ہو رہا ہے، حضرت آمنہ کا انتخاب. نام کا معنی دیکھیں، امانت والی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امانت، ایک بڑی امانت دی جا رہی ہے. اللہ کا دین، یہ دین امانت ہے. امانت کو امانت کے ساتھ پیش کرنا ہے. اس کے لیے کیا فرمایا؟ ہم نے آمنہ کا انتخاب فرمایا. پھر نام کا انتخاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ. علاقے کا انتخاب ہو رہا ہے. جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو دودھ پلانے والیوں کا انتخاب ہو رہا ہے. دودھ پلانے سے پہلے ان کے قبیلوں کا انتخاب ہو رہا ہے. ایک ایک چیز میں آپ غور کریں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا خاندان اور ان کا قبیلہ بنو سعد کی تھی. نام میں کتنی نیک بختی ہے. اس قبیلے میں کئی عورتیں تھیں، لیکن اللہ نے اس عورت کو منتخب فرمایا جن کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کا معنی ہے حلم والی، بردباری والی، برداشت والی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت حلم ہے. آپ کی نبوت کے صفات میں یہ بڑی صفت ہے، حلم. جتنا آپ پر کوئی زیادتی کرتا جاتا تھا آپ برداشت کرتے جاتے تھے. اللہ اکبر. دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عظمت ہمارے دل میں پیدا فرمائیں. میں نے عرض کیا کہ آپ کے فضائل میں یہ ایک فضیلت ہے، المصطفیٰ المجتبی. مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ پسند کیا ہوا، چنا ہوا. آپ کے لیے اللہ نے ہر چیز کو پسند کیا.
اور آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو منتخب فرمایا ہے، آپ کے شہر کو منتخب فرمایا، آپ کے شہر کو منتخب فرمایا، آپ سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز۔ سوچیں کیسی مبارک، کیسی عظمت والی، کیسی بلند مقام والی آپ کی شخصیت ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں آپ کی محبت، آپ کی عظمت دل میں پیدا فرمائے۔ دوستو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لائیں، سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ روزانہ جیسے میں نے یہ سلسلہ جب شروع کیا تو اس میں مقصد یہی تھا کہ ہمارا مزاج سنت والا بنے، ہمارا مزاج سنت والا بنے۔ 24 گھنٹے کی زندگی سنت میں ہدایت کا نور ہے، سنت میں اللہ کی رحمتوں کی برکتوں کے اثرات ہیں۔ جب سنت والی ایک ایک سنت آئے گی انشاءاللہ بے برکتیاں، پریشانیاں، نحوستیں نکلیں گی۔ وہ کیسے آئیں؟ وہ کیا طاقت ہے؟ وہ ایمان کی طاقت ہے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اپنے دل میں بٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتوں کا اتباع، سنتوں پر عمل کی توفیق اللہ ہمیں لائے۔ محبت اداؤں پر لے جاتی ہے، محبت نقل پر لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔